محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے سریا، یہ مٹھائی کس بات کی ہے؟ آج پڑوسن گھر پر آئی تھی جس کے بیٹے کی شادی ابھی 3 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ میں نے بھی حیرت سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے پڑوسن سے کہا کہ بوا، کیا بات ہے؟ کہیں شموں کی شادی تو نہیں رکھ دی؟ میری بات پر وہ ہنس پڑی۔ شمیم ان کی چھوٹی بیٹی تھی جو ابھی چھٹی جماعت میں پڑھتی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، ابھی تو تم اپنے پھپھو بننے کی خوشی میں یہ مٹھائی کھاؤ۔ خیر سے میرے بہو کے پیر بھاری ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے خالص دیسی لہجے میں میری ساس کو یہ خبر سنائی تھی کہ ان کی بہو امید سے ہے۔ پڑوسن کی بات پر میرے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا تھا۔ میں نے بے ساختہ اپنی ساس کی طرف دیکھا تھا جو میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں اسی وقت آنسو آ گئے اور میں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ پڑوسن میرے پاس مٹھائی لے کر آئی تو میری ساس کہنے لگی، ارے رہنے دو، اس کو کیا فائدہ کھانے کا، خواہ مخواہ تمہارے بچے کو بھی نظر لگ جائے گی۔ ساس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ بھی نہ سوچا کہ ان کے الفاظ مجھے کتنی تکلیف دیں گے۔ کیا اس سب میں میرا قصور تھا؟ میرے ہاں اگر شادی کے 4 سال بعد بھی اولاد نہیں ہوئی تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل تھی، نہ کہ میری۔ میں نے بے ساختہ اپنی ساس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جہاں پر تسبیح کے دانے مسلسل گر رہے تھے۔ میرے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی، مگر میں نے ساس کو کچھ بھی نہ کہا اور خاموشی سے چپ چاپ کمرے کے اندر چلی گئی تھی۔ مگر میں کمرے میں کسی چھوٹے بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی اور اپنے رب سے ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ کسی طرح وہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیں، میری جھولی بھی خوشیوں سے بھر دیں۔ شام ہوئی تو میرے شوہر گھر آئے۔ ان کے آتے ہی میری ساس نے ان کے کان بھرے اور ان کو بھڑکا دیا۔ جب شوہر کمرے میں آئے تو وہ کافی غصے میں لگ رہے تھے، مگر میں نے انہیں نظر انداز کیا اور مسکراتے ہوئے ان سے چیزیں پکڑنے لگی تھی۔ جب انہوں نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ پیچھے کیا اور خاموشی سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگے، میں سمجھ گئی تھی کہ یہ سب ساس کی کارستانی ہے۔ اب اپنے شوہر کے ساتھ بحث کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا، بات زیادہ ہی بڑھتی، اسی لیے خاموشی سے میں کچن میں جانے لگی تھی تاکہ رات کے کھانے کی تیاری کر سکوں۔ میرے شوہر نے تو میری سوجی آنکھیں بھی نہیں دیکھی تھیں۔ میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب میری ساس اونچی اونچی بولنے لگی اور کہنے لگی، اتنی مرتبہ کہا ہے کہ کسی ڈاکٹر سے علاج کروا لو، لیکن نہیں، انہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ بھائی، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے گھر میں پوتے پوتیاں ہوں اور میں ان کے لاڈ نخرے اٹھاؤں۔ میں خاموشی سے اپنی ساس کی باتیں سن رہی تھی۔ اب انہیں کون حقیقت بتاتا کہ ہم نہ جانے کتنے ہی حکیموں اور ڈاکٹروں کے چکر لگا چکے ہیں۔ شوہر بھی ہر بات جانتا تھا کہ ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ دونوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اولاد میں دیر ہے۔ مگر ساس کو جب غصہ آتا تو ان کے غصے کا نشانہ ہمیشہ ہی میں ہی بنتی تھی۔ اب میں خوب جانتی تھی کہ کم سے کم میری ساس کے غصے کو ٹھنڈا ہونے میں 2 سے 3 دن لگ جائیں گے، اور ان 2 3 دنوں میں ہی میری ساس سے جو بن پڑے گا، میرے شوہر کو مجھ سے دور کرنے میں وہ سب کچھ کریں گی۔ رات کھانے کی میز پر جب سب بیٹھے تھے تبھی میری ساس میرے شوہر کو کہنے لگی کہ اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا۔ اب کیا میرے مرنے کے بعد بچے پیدا کرو گے؟ کیا میں تمہیں تو کہتی ہوں کہ دوسری شادی کر لو، اس میں سے تمہیں اولاد کی خوشی نہیں ملنے والی۔ دوسری شادی کے نام پر میرے حلق میں نوالہ اٹک کر رہ گیا تھا۔ میں نے بے یقینی سے ساس کی طرف دیکھا، تبھی میری ساس کہنے لگی کہ میری سہیلی ہے نا، اس کی بیٹی تو ابھی بھی کنواری ہے، وہ تو کب سے چاہتی ہے کہ تم سے اس کی شادی کر دے۔ یہ تو میں ہی شرافت میں خاموش بیٹھی رہی، لیکن اب اور کتنی دیر؟ اب مزید انتظار نہیں ہوگا، تم جلد سے جلد دوسری شادی کر لو۔ اگر تو اپنی پسند کی لے کر آنی ہے تب بھی بتا دو، ورنہ میں اپنی سہیلی سے بات کر کے تمہیں بتا دوں گی۔ میرے دل کو کچھ ہوا کہ میری ساس کو ذرا احساس نہیں کہ وہ میری روح کو زخم پر زخم دے رہی ہے۔ تبھی میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ کو خدا کا خوف ہونا چاہیے،
آپ میرا گھر خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ تبھی میرا شوہر مجھ پر غصہ ہونے لگا تھا اور کہنے لگا، تمہاری یہ مجال کہ تم میری ماں کے آگے زبان چلاؤ؟ ارے وہ ٹھیک تو کہہ رہی ہیں، اب ہم کب تک تم سے امیدیں لگا کر رکھیں گے؟ اماں جان آپ فکر نہ کریں، میں جلد ہی کوئی اچھی لڑکی دیکھ کر اس سے شادی کروں گا، اور پھر اس گھر میں بھی بچوں کی کلکاریاں سنائی دیں گی۔ میں نے بے یقینی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تھا اور آنکھوں میں آنسو لیے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ میری ساس کے پیچھے سے ابھی بھی آوازیں آ رہی تھیں، مگر میں خاموش تھی۔ میں نے اپنا معاملہ رب سونے کے حوالے کر دیا تھا، اور پھر وہ کہتے ہیں نا، جب اس نے بہترین سے نوازنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ ہم سے بہتر چیز لیتا ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ میرا شوہر صرف مذاق کر رہا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں گھر کی صفائی کر کے ابھی بیٹھی ہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ تبھی میری ساس کہنے لگی کہ باہر دیکھو کون ہے۔ میں اٹھ کر دروازے پر گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، مجھے لگا میرے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے ہیں۔ میرا شوہر کس لڑکی کا ہاتھ پکڑے جو شادی کے لباس میں ملبوس دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی تھی، مگر میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ اب دروازے میں ہی کھڑی رہو گی یا ہمیں اندر بھی آنے دو گی؟ اس کے الفاظ میں بیزاریت کے ساتھ ساتھ اب نفرت بھی تھی۔ کون ہے؟ دروازے پہ ہی چپک جاتی ہو، اندر بھی آ جایا کرو، نہ جانے کس کس سے میری برائیاں کرتی رہتی ہو۔ مگر میں خاموش تھی، چپ تھی۔ میری ساس مجھے باتیں سنا رہی تھی، لیکن میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد ساس جو مرضی کہتی۔ میں مردہ قدموں سے دروازے سے ہٹی تھی، میرے وجود میں جیسے جان ہی ختم ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں سے گرم سیال مادہ بہہ رہا تھا۔ ارے لڑکی، اب یہاں کھڑی کیا کر؟ میری ساس کے آدھے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب انہوں نے اپنے سامنے اپنے بیٹے کو کسی حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں ساس کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے سہارے کی اشد ضرورت تھی۔ اس وقت میری ساس ہی میرا واحد سہارا تھی، مگر میں ہوش میں تو تب ہی چلی جا یہاں سے، تیرے آنسو تو اس گھر کے لیے ہمیشہ سے ہی نحوست رہے ہیں۔ اب جا اندر جا، باہر کھڑی کیا دیکھ رہی ہے؟ اپنی ساس کی باتیں سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے جب میری ساس مجھے کہنے لگی کہ اب یہاں کھڑی ہو کر میرے بیٹے اور بہو کو نظر لگانی ہے کیا؟ خود تو ہمیں اولاد کی خوشی تم دے نہیں سکتی، اب کم سے کم میری بہو اور بیٹے کو نظر نہ لگانا۔ مگر میری نظریں تو اپنے شوہر سے ہی نہیں ہٹ رہی تھیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر واقعی ہی مجھ پر سوتن لے آئے گا۔ میں بے اولاد تھی، لیکن قیامت جب ٹوٹی جب شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ وہ رات مجھ پر بہت بھاری گزری۔ ایک بے اولادی کا غم تھوڑا تھا کہ اب سوتن بھی سر پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اگلی صبح گھر میں ایک عجیب و غریب سا شور تھا۔ روتے روتے کب میری آنکھ لگ گئی تھی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میرا شوہر میرے کمرے میں بھی نہیں آیا تھا۔ باہر ہونے والے شور شرابے سے میری آنکھ کھلی تو میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جب میری سوتن بار بار میرے شوہر کو یہ کہہ کر بھڑکا رہی تھی کہ وہ مجھے گھر سے نکال دے گا، اب یہ ایک نئی آزمائش تھی۔ میں نے حیرانگی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو بالکل خاموش کھڑا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے شوہر کے پاس گئی اور اسے کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہاری بیوی ہوں۔ تبھی میری سوتن آگے آئی اور مجھے بازو سے پکڑ کر میرے شوہر سے دور کر دیا اور مجھے کہنے لگی کہ تمہاری جرت کس طرح ہوئی میرے شوہر کے پاس آنے کی؟ میں حیران آنکھیں پھاڑے اپنے سوتن کو دیکھ رہی تھی کہ وہ شخص جس پر سب سے زیادہ میرا حق تھا، آج اس کو وہ اپنا شوہر کہہ رہی تھی۔ میں نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو صاف کیا تھا اور اپنے شوہر سے کہا کہ اگر تم مجھے گھر سے نکالو گے تو تم مجھ پر بہت بڑا ظلم و ستم کر دو گے، جس کا حساب تمہیں روز قیامت دینا ہوگا۔ مگر جس کا ضمیر مر گیا ہو اسے بھلا کہاں خدا خوفی یاد رہتی ہے۔ میری سوتن کے پیچھے لگ کر میرا شوہر مجھے کہنے لگا
کہ اس گھر سے نکل جاؤ، مگر میں باضد تھی کہ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ اتنی دیر میں میری ساس اپنے کمرے سے باہر نکلی اور کہنے لگی، کیا یہ صبح صبح شور تماشا مچایا ہوا ہے؟ میں جلدی سے اپنی ساس کے پاس گئی، جو میری سگی خالہ بھی تھی، اور ان سے کہا کہ خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ آپ کا بیٹا مجھے گھر سے نکال رہا ہے۔ تبھی میری ساس نے نہ جانے میرے شوہر کے کان میں کیا کہا کہ تبھی میرے شوہر نے میری سوتن کو پکڑا اور کہنے لگے کہ چلو کمرے میں تمہیں کچھ بتانا ہے۔ میری ساس میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ تمہیں اس گھر میں رہنا ہے نا؟ میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ تمہیں پھر میرا ایک کام کرنا ہوگا، اگر تم نے میرا وہ کام کر دیا تو تم اس گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن اگر تم سے وہ کام نہ ہو سکا تو اگلے ہی روز اپنا بیگ تیار کرنا اور اپنی ماں کے گھر چلی جانا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ جو کہیں گی میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، بتائیں کیا کرنا ہے مجھے؟ تبھی میری ساس مجھے کہنے لگی کہ تمہاری ماں کا جو گھر ہے نا، وہ میرے بیٹے کے نام پر کر دو، کیونکہ میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ گھر اب تمہارے نام پر ہے۔ تم میرے بیٹے کے نام پر کر دو تو تم ہمیشہ اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، میری آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میری ساس اور میرا شوہر اب اور کتنی حد تک گرتے ہیں؟ میں نے تو یہی سوچ لیا تھا کہ میں نے اپنے شوہر کے نام اپنا گھر کر دوں گی۔ میری ساس میرے شوہر کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے سوچنے کا وقت دیکھ کر میں نے جلدی سے اپنی ساس کے پاس جانے لگی تھی، جب اپنے شوہر کے کمرے سے آنے والی آوازوں نے میرے قدم اپنی جگہ پر ہی ٹکا دیے تھے۔ جب میرا شوہر میری سوتن سے کہہ رہا تھا، ایک مرتبہ اس کو گھر ہمارے نام کر لینے دو، اس کے بعد میں اس کو دھکے دے کے گھر سے نکال دوں گا، اپنے شوہر کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ میں الٹے قدموں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں اپنا گھر، جہاں پر میری بوڑھی ماں رہ رہی تھی، وہ گھر اپنے شوہر کے نام، اس کے بعد میں خالی ہاتھ رہ جاتی اور اپنی بوڑھی ماں کو بھی در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتی۔ مجھے یہ ہرگز بھی گوارا نہیں تھا۔ میں نے اسی وقت اپنا بیگ تیار کیا اور کسی کو بھی بتائے بغیر گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ میں اسٹیشن پہ بیٹھی رو رہی تھی، مگر مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کس طرح اپنے شوہر کا رویہ بھولوں۔ میں رات ہوتے ہی اپنے گھر تک پہنچ گئی۔ اماں جان مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں، تم یہاں پر اس وقت؟ سب خیر تو ہے نا؟ اور یہ اتنا بڑا بیگ، کیا تم رہنے آئی ہو؟ میں اماں جان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ان سے کہا کہ اماں جان میں کبھی بھی وہاں پر واپس نہیں جاؤں گی۔ اماں جان کہنے لگی، نہ بیٹی، ایسے نہیں کہتے، شوہر کا گھر ہی تو تمہارا گھر ہے۔ اب میں نے اماں جان سے کہا کہ کیسا گھر؟ اماں جان نے انہوں نے تو مجھے وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا ہے۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے کیونکہ میں ان کو اولاد نہیں دے سکی تھی۔ اماں جان کہنے لگی، اس میں بھلا تمہارا کیا قصور ہے؟ یہ تو رب تعالیٰ کے کام ہے، جسے وہ چاہتا ہے اولاد عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ اماں جان کہنے لگی، تم فکر مت کرو، تمہارا گھر دوبارہ ضرور بسے گا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ میں نہیں مانتی۔ مگر اماں خاموش ہو گئی اور کہنے لگی، تم اندر آؤ، خدا ہے نا، وہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر دے گا۔ اماں جان کا اللہ تعالیٰ پر یقین مجھے ہمت دے گئی تھی۔ میری سوتن نے 2-3 دن بعد ہی مجھے دھکے دے کر گھر سے نکلوا دیا۔ اب میں اپنے میکے میں ہر وقت روتی رہتی۔ اماں جان مجھے دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتی رہتی تھی۔ مجھے ان پر بھی ترس آتا تھا، مگر میں کیا کرتی؟ میرا دکھ بھی تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ایک شام میں پڑوسن ہمارے گھر آئی تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اماں جان نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ تبھی اس عورت نے ایک عامل کا پتہ دیا تھا۔ اماں مجھے اگلے ہی دن کہنے لگیں، چلو عامل کے پاس چلتے ہیں، مگر مجھے عاملوں پر بھروسہ نہیں تھا۔ میں نے اماں جان سے کہا کہ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ اماں جان کہنے لگیں، کیا بتا، وہ ہمیں کچھ بتا دیں۔ میں نے اماں سے کہا، اماں جان وہ جیلی عامل اب مجھے وہاں جانے اور بسنے کے طریقے بتائے گا۔ تبھی اماں جان کہنے لگی کہ ایک مرتبہ میرے کہنے پر چلو چلو
میں نے بھی سوچا کہ ایک مرتبہ جانے میں بھلا حرج کیا ہے۔ اماں جان مجھے ایک عامل کے پاس لے کر گئی۔ عامل نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، جا اپنے شوہر کے گھر، وہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ مجھے اماں جان کے گھر رہتے ہوئے 5 مہینے ہو چکے تھے۔ گھر لوٹ کر میں نے اماں جان سے کہا، اماں جان وہ جھوٹ بول رہا تھا، بھلا میرے شوہر کو اب میری کیا ضرورت؟ اماں جان کہنے لگی کہ کسی بہانے سے تو ایک مرتبہ جاؤ تو صحیح، کیا بتا عامل سچ کہہ رہا ہوں۔ میں اماں جان کے کہنے پر ایک مرتبہ اپنے سسرال چلی گئی۔ جیسے ہی میں اپنے گھر گئی، دروازہ میری ساس نے کھولا۔ ان کی حالت دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ تم واپس آ گئی نا، ہمیں اس چڑیل سے بچا لو، وہ انسان نہیں ہے، حیوان ہے۔ میں اپنی ساس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، مگر خاموش رہی۔ میرا شوہر دروازے پہ آیا، جو برسوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو مجھے دیکھ رہا تھا۔ تبھی شوہر میرے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ میں حیران تھی، میرا شوہر گڑ گڑا رہا تھا کہ میں نے ان کو اوپر اٹھایا اور کہا کہ یہ سب کیا ہے، آپ لوگوں کی ایسی حالت کیوں ہے؟ تبھی میرا شوہر کہنے لگا کہ ہمیں اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے، وہ ڈائن ہمیں مار ڈالے گی، مار دے گی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کس کی بات کر رہے ہو؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جب اس نے ایک بات بتائی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کی دوسری بیوی تو ایک خوفناک ڈائن نکلی تھی، جو میرے شوہر کا سب کچھ کھا گئی تھی۔ ان کا گھر دھوکے سے اپنے نام کروا چکی تھی۔ اس کے علاوہ میرے شوہر اور میری ساس سے غیر قانونی کام بھی کرواتی رہی، اور اب ان کو دھمکانے لگی تھی کہ اگر انہوں نے کسی کو سچ بتایا تو وہ ان کو جیل میں پکڑوا دے گی۔ میری ساس اور میرا شوہر اس کے غلام بن کے رہ گئے تھے۔ وہ ان سے سارے گھر کے کام کاج کرواتی، اور جب غصہ آتا اور کام پسند نہ آتا تو ان کو مارتی پیٹتی بھی۔ میری ساس جو بوڑھی ہو چکی تھی، میرے پیروں میں گر کر مجھ سے معافیاں مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ ہم نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، تبھی تو ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں بت بنی ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں؟ میرا شوہر کہنے لگا کہ ایک مرتبہ ہمیں معاف کر دو، شاید ہماری سزا کچھ کم ہو جائے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے تم پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا، زندگی کے ہر موڑ پر تمہارا ساتھ دیا، مگر جب مجھ پر مشکل وقت آیا تو تم نے مجھے دودھ میں سے بال کی طرح باہر پھینک دیا۔ میرا شوہر واقعی شرمندہ لگ رہا تھا۔ مجھے اس کی حالت پر ترس آ رہا تھا، کتنا غرور اور کتنی اکڑ تھی ماں بیٹے میں، مگر سب ہی ملیا میٹ ہو گئے تھے۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اتنی جلدی ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گی۔ انہوں نے جو میرے ساتھ کیا، اس کے بعد اتنا آسان نہیں تھا میرے لیے ان لوگوں کو معاف کرنا۔ تبھی میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ وہ وقت بھول گئی ہیں جب آپ پڑوسن کے مٹھائی لانے پہ بھی مجھے تانے دیا کرتی تھی کہ تمہاری شادی کو تو 4 سال ہو چکے ہیں، مگر ابھی تک تمہیں اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ اولاد رب العزت کی دین ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے باج رکھتا ہے، مگر آپ لوگوں نے تو یہ میرا جرم بنا دیا تھا۔ میرا شوہر بھی کافی شرمندہ تھا اور ساس بھی۔ ساس کہنے لگی کہ میں تم سے بہت برا سلوک کیا، اس لیے تو آج اس حالت میں ہوں۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ آپ نے میری زندگی کے اتنے خوبصورت سال اپنے تانوں میں برباد کر دیے۔ میرا شوہر آگے بڑھا اور کہنے لگا، کیا ایک دفعہ تم ہمیں معاف نہیں کر سکتی؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں معاف کر دوں گی، مگر ان سالوں کا کیا جو آپ لوگوں نے میرے برباد کیے ہیں؟ کیا آپ وہ مجھے واپس لا کر دے سکتے ہیں؟ میرا شوہر کہنے لگا کہ ہم تمہارے گناہ گار ہیں، تم ہمیں چاہو تو جو مرضی سے زیادہ دو، مگر ہمیں اس جہنم سے تو نکال دو، یہ صرف تم ہی کر سکتی ہو۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں کس طرح میں بھلا تم لوگوں کو اس جہنم سے نکال سکتی ہوں؟ تبھی میرا شوہر کہنے لگا کہ تم ہمیں یہاں سے اپنے ساتھ لے جاؤ، ہم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔
مگر اپنے شوہر کی بات سن کر میں یہ سوچنے لگی کہ ان پر بھروسہ کرنا محض بیوقوفی ہے۔ ایک دفعہ تو انہوں نے میرا بھروسہ توڑ ڈالا ہے۔ مجھے اپنی ساس کی وہ بات یاد آ گئی جب اس نے مجھے کہا تھا کہ اپنا گھر میرے بیٹے کے نام پر کر دو، پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہ سکتی ہو۔ اور پھر میں نے اپنی ساس اور اپنے شوہر کی جو باتیں سنی تھی، اس کے بعد ان پر بھروسہ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ میری ساس آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ تمہیں اب ہم پر بھروسہ نہیں ہوگا، لیکن ایک مرتبہ بھروسہ کر کے دیکھو، اب کی مرتبہ تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹے گا۔ میں طنزیہ ہنس پڑی اور کہا، انسان ایک مرتبہ بھروسہ کر سکتا ہے، مگر بار بار ایک ہی شخص پہ بھروسہ کرنا محض بیوقوفی ہے۔ میں آپ لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ آپ لوگوں نے پہلے بھی میرا بھروسہ توڑا ہے، میرا گھر مجھ سے چھیننے کی کوشش کی جہاں میری بوڑھی ماں رہتی تھی۔ خالہ، آپ تو واقعی میں ہی ساس بن گئی تھیں۔ آپ کو تو اتنا بھی نہیں خیال آیا کہ آپ کی بیوہ بہن کہاں جائے گی؟ آپ کے پاس پھر بھی تو ایک بیٹا تھا، مگر میری اماں کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ وقت کیوں اب بھول گئی ہیں جب آپ منتوں کے ساتھ مجھے اپنے گھر لے آئی تھیں؟ یاد ہے نا وہ وقت جب آپ نے اماں جان سے میرا رشتہ مانگا تھا اور اماں جان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ میں اب بہنوں کا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ جب تم اس کی ساس بن جاؤ گی تو تم بدل جاؤ گی، مگر آپ کا ہی کہنا تھا کہ نہیں، یہ صرف تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرا نام تہمینہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نے ابھی گریجویشن کیا تھا۔ میں خوبصورت تھی، جوان تھی۔ تبھی میرے سارے رشتہ داروں نے میرا رشتہ مانگنا شروع کر دیا تھا۔ ابا جان اس دنیا میں نہیں تھے۔ میں جب میٹرک میں امتحانات دے رہی تھی تب ہی ابا جان ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ ابا جان کے گزر جانے کے بعد کسی نے بھی ہمارا خیال نہ رکھا تھا، یہاں تک کہ میری سگی خالہ نے بھی، مگر اماں جان کو اس بات کا کوئی افسوس نہ تھا۔ ایک روز میری خالہ گھر پر آئیں تو آ کر کہنے لگیں کہ آج میں کسی خاص مقصد کے تحت آئی ہوں۔ مجھے وہ خالہ شروع سے ہی اچھی نہیں لگتی تھی، کیونکہ وہ صرف وقت یا کام ہونے پر ہی ہمارے گھر آتی تھی، مگر نہ جانے کیوں اماں جان کو اس خالہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اماں جان کہنے لگی، ہاں کہو کیا کہنا ہے؟ تبھی میری خالہ جان نے کہا کہ میں تہمینہ کا رشتہ اپنے بیٹے جلال سے کرنا چاہتی ہوں۔ میری اماں کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اس کی پھپھو کو پہلے ہی امید دلا چکی ہوں کہ میں ان کے بیٹے عاقب کا رشتہ پر سوچوں گی۔ اماں کی بات سن کر خالہ کافی مایوس ہوئیں اور کہنے لگیں، ارے عاقب میں ہے ہی کیا ایسا کہ تم اپنی بیٹے کی شادی وہاں کر دو گی؟ اماں جان کہنے لگیں، عاقب اتنا اچھا تو بچہ ہے، اور پھر آپا نے ہمارا اتنا ساتھ دیا، ہمارے مشکل وقت میں بھی ہمارے ساتھ کھڑی رہیں۔ اتنی ہی دیر میں میں بھی باہر نکل آئی، کیونکہ میں خوب جانتی تھی کہ اب خالہ کے طعنے شروع ہو جائیں گے، باتیں شروع ہو جائیں گی، اور پھر اماں جان آنسو بہانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گی۔ اور کیا خالہ، اس وقت میں پھپھو ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی تھی جس وقت میں کسی اپنے نے ہمارا حال احوال بھی نہیں پوچھا تھا۔ خالہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ میں ان کو ہی بات لگا رہی ہوں، اس لیے کہنے لگی، تمہاری بیٹی کو تو زبان بہت لمبی ہو چکی ہے۔ اماں جان نے مجھے اشارے سے چپ رہنے کو کہا تھا، مگر میں نے اماں کے تمام اشارے نظر انداز کیے اور خالہ سے کہا، خالہ، جس کے سر پر سایہ نہ ہو وہ ایسے ہی جلتا بجھتا رہ جاتا ہے۔ خالہ جا چکی تھی۔ اماں جان مجھے کہنے لگی، یہ کیا طریقہ کار ہے تمہارا بات کرنے کا؟ بڑوں سے بھلا ایسے بات چیت کرتے ہیں کیا؟ میں نے اماں جان سے کہا، اماں جان کس بڑے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ بڑے جنہوں نے مشکل وقت میں ہمیں چھوڑ دیا۔ میں ہرگز جلال کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ مجھے عاقب کے ساتھ ہی بیاہ دیں، کم از کم پھپھو نے ہمیں روٹی پانی کا تو پوچھا۔ اماں جان کافی سوچ و بچار کر رہی تھیں۔ کچھ دن گزرے کہ جلال ہمارے گھر پر آ گیا اور کہنے لگا کہ خالہ، یہ میں کیا سن رہا ہوں، آپ نے تہمینہ کے رشتے سے انکار کر دیا ہے؟ آخر کیوں؟ میں اچھا کماتا ہوں، آپ کی بیٹی کو خوش رکھوں گا۔ مگر اماں جان کہنے لگیں کہ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں اس کی پھپھو کو پہلے ہی زبان دے چکی ہوں۔
اب وہاں سے ایسے انکار کرنا مناسب نہیں ہے۔ تبھی جلال ضد کرنے لگا جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہو، اور کہنے لگا، نہیں خالہ، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اماں جان دوبارہ رشتہ لے کر آئیں گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ اب کی مرتبہ آپ انکار نہیں کریں گی۔ اتنا کہہ کر جلال وہاں سے چلا گیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد خالہ دوبارہ ہمارے گھر آئی، اور اب کی مرتبہ اماں نے خالہ کو ہاں کر دی۔ خالہ کہنے لگی کہ میں تمہاری بیٹی کو عرشوں پر بٹھا کر رکھوں گی۔ دھوم دھام سے شادی ہوئی، اور مجھے خالہ بیاہ کر اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ پہلے سال تو مجھے واقعی ایسا محسوس ہونے لگا کہ اگر میں عاقب سے شادی کرتی تو یہ محبت پیار کی خوشیاں مجھے نصیب ہی نہ ہوتی۔ لیکن جیسے ہی سال گزرا اور ساس کی پڑوسن کی بہو سے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، تو میری ساس پہلی مرتبہ کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ اماں سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ اتنے غصے میں کیوں لگ رہے ہیں؟ تبھی انہوں نے میرا ہاتھ جو میں نے ان کے گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا جھٹک دیا۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی، مجھے ساس کے رویے کی سمجھ ہی نہ آئی تھی۔ سارا دن ایسے ہی گزر گیا، اور میں یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی رہی کہ نہ جانے ساس کو کیا ہوا ہے، کیا مجھ سے کوئی سنگین غلطی ہو گئی ہے؟ مجھے اپنی کوئی غلطی نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ جس طرح میری ساس کہتی تھی میں ویسے ہی کر دیتی تھی، مگر حقیقت کا تو تب پتہ چلا جب میرے شوہر گھر آئے۔ وہ کمرے میں آئے تو کافی پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے ان سے حال احوال پوچھنے کے بعد کہا، کیا بات ہے، آج آپ بھی بہت پریشان لگ رہے ہیں؟ اماں جان بھی غصے میں لگ رہی تھیں۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تبھی انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اماں جان کو اب پوتے پوتیوں کا شوق چڑھ گیا ہے۔ شوہر کی بات پر میں مسکرانے لگ گئی اور ان سے کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمیں اولاد ہو جائے گی۔ مگر میرا شوہر کہنے لگا کہ میری اماں کو اتنا شوق ہے بچوں کا، اب تو لگتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹروں کے پاس بھی جانا چاہیے۔ میں نے اپنے شوہر کو تسلی دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ڈاکٹر کو ایک دفعہ دکھا لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کو چیک اپ کرانے کے بعد ہمیں کچھ حاصل نہ ہوا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ آپ دونوں بالکل تندرست و صحت مند ہیں، اب صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دیر ہے۔ میں نے خالہ کو بھی سب سچ بتا دیا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ بے اولادی میرا جرم بنتی گئی تھی۔ مجھے اس کی سزا ملنے لگی تھی۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی، مگر مجھ پر کسی کو ترس نہ آتا تھا۔ میں اپنے ماضی میں ایسا کھوئی کہ شوہر کی آواز سنی پر ہوش میں آئی، تہمینہ کیا تم ایک دفعہ بھی مجھے اور میری ماں کو معاف نہیں کرو گی؟ میں مسکرانے لگ گئی اور کہا کہ جاؤ، میں نے تم دونوں کو معاف کیا، لیکن اگر تم لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ میں تم لوگوں کے ساتھ رہوں گی تو یہ محض غلط فہمی ہے۔ میں ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اتنا کہہ کر میں واپسی کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ گھر لوٹی تو اماں جان کہنے لگے کہ گھر کیوں آ گئی؟ تمہیں تو وہاں پر رہنا چاہیے تھا، ان کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اماں جان کو سب حقیقت بتا دی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اماں جان، میں ایک مرتبہ معاف تو ضرور کر سکتی ہوں، مگر بار بار ان پر بھروسہ کر کے بیوقوفی نہیں کر سکتی ہوں۔ میں جلال سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ میں نے جلال سے طلاق لے لی، اور جب میری عدت مکمل ہوئی تو اچانک ایک روز پھپھو گھر آئیں اور کہنے لگیں کہ عاقب نے ابھی تک شادی نہیں کی، وہ تہمینہ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ مگر میں کسی کی زندگی تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن عاقب کی ضد تھی کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرے گا۔ آج میں عاقب کے ساتھ اور اپنے دو بچوں کے ساتھ بے حد خوش ہوں۔ خدا نے مجھے بھی اولاد سے نوازا تھا، کیونکہ عاقب کو خود سے زیادہ اپنے رب پر بھروسہ تھا کہ وہ ہمیں اولاد کی نعمت سے ضرور نواز دے گا۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں بہوؤں کو اس بات کی سزا دیتے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، میری نظر میں ان جیسا جاہل اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں۔ اگر کسی عورت کے اختیار میں ماں بننا ہوتا تو وہ سب کچھ قربان کر کے یہ اعزاز اپنے نام کرتی۔ اگر کسی مرد کے اختیار میں باپ بننے کا اختیار ہوتا تو وہ سب کچھ لگا کر یہ اعزاز اپنے نام کرتا۔ اولاد کی چاہت بھلا کسے نہیں ہوتی؟ کون نہیں چاہتا کہ اس کے گھر کے آنگن میں چڑیوں کی طرح کے بچوں کا چہچہانا ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں بھی
بچوں کے شرارتی برے کہکے ہوں۔ کس بے اولاد جوڑے سے ملیں تو تانا نہ دے کہ اب تک اولاد نہیں ہوئی، تمہارا نصیب خراب ہے، یا کوئی بھی ایسا جملہ لوگ کہہ جاتے ہیں منہ پر کہ تم تو بانجھ ہو۔ کتنے کڑوے جملے بول دیے جاتے ہیں، کہنے والے کہہ جاتے ہیں اور سننے والا بعض دفعہ زندگی بھر اس جملے کی تلخی سے تڑپتا رہ جاتا ہے۔ اس طرح کے جملے بازی سے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بے اولاد جوڑوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔